اولاد کے حق میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم ومن علی ببقاء ولدی وبإصلاحهم لی وبإمتاعی بهم۔ اے میرے معبود، میری اولاد کی بقا اور ان کی اصلاح اور ان سے بہرہ مندی کے سامان مہیا کر کے مجھے ممنون احسان فرما۔ الہی امدد لی فی اعمارهم وزد لی فی آجالهم ورب لی صغیرهم وقو لی ضعیفهم۔ اور میرے سہارے کے لیے ان کی عمروں میں برکت اور زندگیوں میں طول دے، اور ان میں سے چھوٹوں کی پرورش فرما اور کمزوروں کو توانائی دے۔ وأصح لي أبدانهم وأديانهم وأخلاقهم، اور ان کی جسمانی، ایمانی اور اخلاقی حالت کو درست فرما۔ وعافهم في أنفسهم وفي جوارحهم وفي كل ما عنيت به من أمرهم، اور ان کے جسم و جان اور ان کے دوسرے معاملات میں جن میں مجھے اہتمام کرنا پڑے انہیں عافیت سے ہمکنار رکھ۔ وادرر لي وعلى يدي أرزاقهم واجعلهم أبرارا أتقياء بصراء سامعين مطيعين لك، اور میرے ذریعے ان کے لیے رزق فراواں جاری کر، اور انہیں نیکوکار، پرہیزگار، روشن دل، حق نیوش اور اپنا فرما بردار۔ وَلِأَوْلِيَائِكَ مُحِبِّينَ مُنَاصِحِينَ وَلِجَمِيعِ أَعْدَائِكَ مُعَانِدِينَ وَمُبْغِضِينَ آمین۔ اور اپنے دوستوں کا دوست و خیر خواہ اور اپنے تمام دشمنوں کا دشمن و بدخواہ قرار دے، آمین۔ اللهم اشدد بهم عضدي وأقم بهم أودي وكثر بهم عددي وزين بهم محضري۔ اے اللہ، ان کے ذریعے میرے بازوؤں کو قوی اور میری پریشان حالی کی اصلاح اور ان کی وجہ سے میری جمعیت میں اضافہ اور میری مجلس کی رونق دوبالا فرما۔ وأحيي بهم ذكري واكفني بهم في غيبتي وأعني بهم على حاجتي۔ اور ان کی بدولت میرا نام زندہ رکھ، اور میری عدم موجودگی میں انہیں میرا قائم مقام قرار دے، اور ان کے وسیلے سے میری حاجتوں میں میری مدد فرما۔
واجعلهم لي محبين وعلي حجبي مقبلين مستقيمين لي مطيعين غير عاصين ولا عاقين. اور انہیں میرے لیے دوست، مہربان، ہمتن متوجہ، ثابت قدم اور فرما بردار قرار دے، وہ نافرمان، سرکش ولا مخالفين ولا خاطئين وأعني على تربيتهم وتأديبهم وبرهم. مخالف و خطا کار نہ ہوں اور ان کی تربیت و تعدیب میں اور ان سے اچھے برتاؤ میں میری مدد فرما. وهب لي من لدنك معهم أولادا ذكورا واجعل ذلك خيرا لي. اور ان کے علاوہ بھی مجھے اپنے خزانہ رحمت سے نرینہ اولاد عطا کر اور انہیں میرے لیے سراپا خیر و برکت قرار دے. واجعلهم لي عونا على ما سألتك وأعذني وذريتي من الشيطان الرجيم. اور انہیں ان چیزوں میں جن کا میں طلبگار ہوں میرا مددگار بنا اور مجھے اور میری ذریت کو شیطان مردود سے پناہ دے. فإنك خلقتنا وأمرتنا ونهيتنا ورغبتنا في ثواب ما أمرتنا ورهبتنا عقابا. اس لیے کہ تو نے ہمیں پیدا کیا اور امرو نہیں کی اور جو حکم دیا اس کے ثواب کی طرف راغب کیا اور جس سے منع کیا اس کے عذاب سے ڈرایا. وجعلت لنا عدوا يكيدنا سلطته منا على ما لم تسلطنا عليه من أسكنته صدورنا. اور ہمارا ایک دشمن بنایا جو ہم سے مکر کرتا ہے اور جتنا ہماری چیزوں پر اسے تسلط دیا ہے اتنا ہمیں اس کی کسی چیز پر تسلط نہیں دیا، اس طرح کہ اسے ہمارے سینوں میں ٹھہرا دیا. وأجريته مجاري دمائنا لا يغفل إن غفلنا ولا ينسى إن نسينا يؤمننا عقابا. اور ہمارے رگ و پے میں دوڑا دیا، ہم غافل ہو جائیں مگر وہ غافل نہیں ہوتا، ہم بھول جائیں مگر وہ نہیں بھولتا، وہ ہمیں تیرے عذاب سے مطمئن کرتا. ويخوفنا بغيره إن هممنا بفاحشة شجعنا عليها. اور تیرے علاوہ دوسروں سے ڈراتا ہے، اگر ہم کسی برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ ہماری ہمت بندھاتا ہے. وإن هممنا بعمل صالح ثبطنا عن يتعرض لنا بالشهوات. اور اگر کسی عمل خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمیں اس سے باز رکھتا ہے
اور گناہوں کی دعوت دیتا ہے، وينصب لنا بالشبهات إن وعدنا كذبنا وإن منانا أخلفنا، اور ہمارے سامنے شبہ کھڑے کر دیتا ہے، اگر وعدہ کرتا ہے تو جھوٹا، اور امید دلاتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ وإلا تصرف عنا كيده يضلنا وإلا تقنا خباله يستزلنا، اگر تو اس کے مکر کو نہ ہٹائے تو وہ ہمیں گمراہ کر کے چھوڑ دے گا، اور اس کے فتنوں سے نہ بچائے تو وہ ہمیں ڈگمگا دے گا۔ اللهم فاقهر سلطانه عنا بسلطانك حتى تحبسه عنا بكثرة الدعاء لك۔ خدایا اس کے تسلط کو اپنی قوت و توانائی کے ذریعے ہم سے دفع کر دے، تاکہ کثرت دعا کے وسیلے سے اسے ہماری راہ ہی سے ہٹا دے۔ فنصبح من كيده في المعصومين بك، اللهم اعطني كل سؤلي واقض لي حوائجي، اور ہم اس کی مکاریوں سے محفوظ ہو جائیں۔ اے اللہ، میری ہر درخواست کو قبول فرما اور میری حاجتیں بھر لا۔ ولا تمنعني الإجابة وغض من تهالي ولا تحجب دعائي عنك وقد أمرتني به، جبکہ تو نے استجابت دعا کا ذمہ لیا ہے تو میری دعا کو رد نہ کر، اور جبکہ تو نے مجھے دعا کا حکم دیا ہے تو میری دعا کو اپنی بارگاہ سے روک نہ دے۔ وامنن علي بكل ما يصلحني في دنياي وآخرتي، اور جن چیزوں سے میرا دینی و دنیاوی مفاد وابستہ ہے ان کی تکمیل سے مجھ پر احسان فرما۔ ما ذكرت منه وما نسيت أو أظهرت أو أخفيت أو أعلنت أو أسررت، جو یاد ہوں اور جو بھول گیا ہوں، ظاہر کی ہوں یا پوشیدہ رہنے دی ہوں، اعلانیہ طلب کی ہوں یا در پردہ، واجعلني في جميع ذلك من المصلحين بسؤالي إياك المنجحين بالطلب إليك، ان تمام صورتوں میں اس وجہ سے کہ تجھ سے سوال کیا ہے، نیت و عمل کی اصلاح کرنے والوں، اور اس بنا پر کہ تجھ سے طلب کیا ہے کامیاب ہونے والوں، غير الممنوعين بالتوكل علي المعودين بالتعوذ به الرابحين في التجارة علي، اور اس سبب سے کہ تجھ پر بھروسہ کیا ہے غیر مسترد ہونے والوں میں سے قرار دے، اور ان لوگوں میں شمار کر جو تیرے دامن میں پناہ لینے کے خوگر، تجھ سے کاروبار میں فائدہ اٹھانے والے۔
المجارين بعزك الموسعي عليهم الرزق الحلال من فضلك الواسع بجودك وكرمك اور تیرے دامن عزت میں پناہ گزین ہیں جنہیں تیرے ہماگیر فضل اور جود و کرم سے رزق حلال میں فراوانی حاصل ہوئی ہے. المعزين من الذل بك والمجارين من الظلم بعدلك والمعافين من البلاء برحمتك اور تیری وجہ سے ذلت سے عزت تک پہنچے ہیں اور تیرے عدل و انصاف کے دامن میں ظلم سے پناہ لی ہے اور رحمت کے ذریعے بلا و مصیبت سے محفوظ ہیں. والمغنين من الفقر بغنى والمعصومين من الذنوب والزلال والخطأ بتقواك اور تیری بے نیازی کی وجہ سے فقیر سے غنی ہو چکے ہیں اور تیرے تقوی کی وجہ سے گناہوں لغزشوں اور خطاؤں سے معصوم ہیں. والموفقين للخير والرشد والصواب بطاعتك اور تیری اطاعت کی وجہ سے خیر و رشد و ثواب کی توفیق انہیں حاصل ہے. والمحال بينهم وبين الذنوب بقدرتك التاركين لكل معصيتك الساكنين في جوارك اور تیری قدرت سے ان کے اور گناہوں کے درمیان پردہ حائل ہے اور جو تمام گناہوں سے دستبردار اور تیرے جوار رحمت میں مقیم ہیں. اللهم اعطنا جميع ذلك بتوفيقك ورحمتك وأعذنا من عذاب السعير. بار الہا اپنی توفیق و رحمت سے یہ تمام چیزیں ہمیں عطا فرما اور دوزخ کے آزار سے پناہ دے. واعط جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات مثل الذي سألتك لنفسي ولولدي اور جن چیزوں کا میں نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے سوال کیا ہے ایسی ہی چیزیں تمام مسلمین و مسلمات اور مومنین و مومنات کو دنیا و آخرت میں مرحمت فرما. في عاجل الدنيا وآجل الآخرة إنك قريب مجيب سميع عليم عفو غفور. اس لیے کہ تو نزدیک اور دعا کا قبول کرنے والا ہے، سننے والا اور جاننے والا ہے، معاف کرنے والا اور بخشنے والا. رؤوف رحیم
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اور شفیق و مہربان ہے اور ہمیں دنیا میں نیکی توفیق عبادت اور آخرت میں نیکی بہشت جاوید عطا کر اور دوزخ کے عذاب سے بچائے رکھ.